اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر مزاکس، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر سیمل نعمان اور مسٹر سیم شمون، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے منتظمین کی جانب سے میں سید سبیل احمد اس مثالی اجتماع میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس مباحثے کا عنوان ہے قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، یہ مباحثہ دراصل باہمی بھائی چارے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی سرگرمیوں کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا۔ ادارہ ھذا کے اغراض و مقاصد میں مسلمانوں کو اپنے فرائض سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ وہ بنی نوع انسان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، انہیں تعلیم و تربیت کے ایسے مواقع فراہم کریں جو اسلامی تعلیمات اور مثبت کردار کا باعث بنے۔ یہ ادارہ تمام تر غیر اخلاقی رویوں اور ہر قسم کے جبر و استبداد کی روک تھام کے لیے فعال ہے، معاشی اور سماجی انصاف کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے، معاشرے میں شخصی آزادیوں کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کے جذبے سے لیس انسانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی، بالخصوص شمالی امریکہ کے قرب و جوار میں، آج کے اس بے مثال مباحثے کے لیے دو ثالثوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ڈاکٹر محمد نائک ڈاکٹر ذاکر نائک کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر سیمل نعمان ڈاکٹر ولیم کیمبل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس مذاکرے کو منصفانہ اور نظم و ضبط کا پابند رکھوں، اس لیے میں ملتمس ہوں مقررین اور حاضرین سے بھی کہ وہ اس مذاکرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سیمل نعمان سے کہ وہ آ کر ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ برادر سبیل احمد، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج کی شام آپ کے ساتھ ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام بہن بھائیوں کی طرف سے جو عیسائی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا اور مقامی لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے محنت کی ہے، یوں ہم آخری لمحات میں یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی طبی خدمات کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کلیولینڈ اوہایو میں سر انجام دی۔ انہوں نے 20 سال مراکش میں گزارے جہاں انہوں نے عربی سیکھی۔ 7 سال تیونس میں گزارنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ڈاکٹر مورس بخائس کے جواب میں۔ وہ ایک پختہ عقیدے کے عیسائی ہیں اور وہ ہر کسی کو بائبل کی تعلیمات بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ 74 سال کی عمر میں ڈاکٹر کیمبل ریٹائر ہوئے، ان کے 10 پوتے اور پوتیاں ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں، ہم آج شام ان کو اپنے درمیان پا کر خوش ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ڈاکٹر محمد نائک آپ سب کے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی کمال ہستی جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، یہاں اس مثالی مذاکرے کے لیے ایک اور خوشائن بات ہے کہ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر مزاکس اور میرے تمام رفقائے کار، میرے بھائی ڈاکٹر سیمل نعمان
جو ہمارے ساتھ ہیں، میں اپنے اور بھائی سیمویل کی نمائندگی کرتے ہوئے مذاکرے کا طریقہ کار پیش کروں گا۔ دونوں مقررین کے متفقہ اور مسلمہ طریقہ کار کے مطابق ڈاکٹر ولیم کیمبل سب سے پہلے 55 منٹ تک آپ سب سے خطاب کریں گے، اور موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرف بیٹھے ہوئے 55 منٹ کے لیے اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کیمبل 25 منٹ تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیش کردہ افکار کی روشنی میں جوابی خطاب کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر کیمبل کے پیش کردہ افکار کے جواب میں 25 منٹ تک خطاب کریں گے، اور اس کے بعد سوالات و جوابات کی دعوت عام دی جائے گی، جس میں سامعین دونوں مقررین سے اپنے اپنے سوالات کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں مائکس ہال میں مہیا کر دیے جائیں گے۔ ان سوالات کے بعد سامعین کی نشستوں میں موجود رضاکاروں کے ذریعے دیے گئے انڈیکس کارڈز جو آپ تک ان راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچائیں گے، اور لکھے گئے تمام سوالوں کا انتخاب ہمارے رابطہ کار اور مشیر ہر مقرر کے لیے کریں گے۔ خواتین و حضرات، اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل۔ ڈاکٹر نائک کو خوش آمدید، جو کہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید سبیل احمد اور محمد نائک، اور خوش آمدید تمام انتظامیہ کو۔ میرے نزدیک اس مذاکرے کو حتمی کہنا مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ایک اچھی تشہیر ہے۔ اور سامعین کو بھی خوش آمدید۔ میں شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو یہوہ ہے، جس کا نام سب ناموں سے عظیم ہے، جو ہم سب پہ نہایت مہربان ہے۔ میں گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کروں گا: آج شام ہم قرآن اور بائبل کے الفاظ کے بارے میں بات کریں گے۔ جدید علم لسانیات کے ماہرین کے مطابق ایک جملہ وہی معنی رکھتا ہے جو بولنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، جو سننے والے شخص یا مجمع کے ذہن میں سمائے۔ اس طرح قرآن کے معنی کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ جو محمد اور ان کے سامعین کے نزدیک تھے وہی صحیح تھے۔ اسی طرح بائبل کے حوالے سے وہی معنی صحیح ہوں گے جو موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے سامعین نے سنے۔ اس معاملے کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور بائبل میں حوالہ جات موجود ہیں۔ مزید برآں اس کی شاعری اور خطوط بھی موجود ہیں جو اس صدی کے ہیں۔ یوں بائبل کے لیے پہلی صدی عیسوی اور قرآن کے لیے پہلی صدی ہجری معین ہے۔ اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو ہمیں نئے نئے معنی تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہاں، اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو پھر جھوٹے بہانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 ڈکشنریوں کا ذکر ہے، دونوں میرے گھر میں ہیں۔ ایک 1951 اور دوسری 1991 میں شائع ہوئی، اور ان دونوں لغات میں لفظ پگ کا پہلا معنی ایک جوان نر یا مادہ سور ہے، اور یہ معنی ملتے جلتے ہیں۔ اور دوسرے معنی کوئی بھی جنگلی سور یا پالتو سور، یہ دونوں بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا معنی سور کا گوشت یا پوک بھی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس طرح یہ معنی کہ ایک شخص کی اور جانور سور کی عادات بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جو شخص پیٹو ہو، پھر کسی پگھلی ہوئی دھات کو پگ آئرن بنانے کے لیے کسی گڑھے میں ڈالنا بھی یکساں ہے۔ لیکن نئی ڈکشنری میں بالکل نیا معنی ہے، ایک پولیس آفیسر۔ ہم لوگ عام بول چال میں اس کو پگ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سور نہیں کھا سکتے۔ اب اگر یہ مراد لی جائے کہ آپ ایک پولیس آفیسر کو نہیں کھا سکتے تو یہ ایک غلطی ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم خنزیر نہیں کھا سکتے۔ کیا میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ تم پولیس آفیسر کو مت کھاؤ؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بدتمیزی ہوگی، یہ دراصل جھوٹ ہوگا۔ نہ تو محمد کی مراد پولیس آفیسر تھی، نہ موسیٰ کی مراد پولیس آفیسر تھی۔ سو ہمیں نئے معنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے،
ہمیں وہ معنی استعمال کرنے چاہیے جو پہلی صدی عیسوی میں بائبل میں جانے گئے اور جو گوسپل میں اور جو پہلی صدی ہجری میں قرآن میں تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علم جنین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنین کے مختلف مراحل سے گزرنے کا تخیل دور جدید کی دریافت ہے، اور یہ کہ قرآن جنین کے جدید علم کے ان مراحل کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنے کتابچے انسانی جنین کی نمایاں خصوصیات میں ڈاکٹر مور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق رحم مادر میں ارتقاء کے مراحل کی وضاحت 15ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ ہم اس دعوے کو قرآن میں استعمال کردہ عربی الفاظ کے معنی پر غور کر کے پرکھیں گے۔ دوسرا، ہم اس دعوے کو نزول قرآن کے عہد اور اس سے قبل کے تاریخی حقائق و شواہد کی روشنی میں پرکھیں گے۔ ہم اس سلسلے میں سب سے اہم لفظ علقہ سے شروع کریں گے، جو مرکزی آیت ہے۔ عربی زبان کا لفظ علقہ واحد یا علق جمع 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وہاں سورۃ القیامہ میں یہ لکھا ہے، سورت نمبر 75 آیت نمبر 37 تا 39 میں ہم پڑھتے ہیں، کیا انسان ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا اور پھر وہ علقہ بنا، اور اللہ نے جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ سورۃ المومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، ایک قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا علقہ بنایا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں بیان ہے، اے بنین و انسان، اگر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دیے جانے پر شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، پھر مادہ افزائش کے ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے، پھر انسانی گوشت سے، اور ہم نے تمہیں ہر طرح کی جسامت دی۔ اور پھر قرآن میں آخری تذکرہ سورۃ المومنون میں کچھ یوں ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں لکھا ہے کہ فی الواقعہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے تخلیق کیا، پھر افزائش نسل کے بیج کی طرح محفوظ جگہ پر رکھا، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے بنایا، پھر لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، اور پھر گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائیں، اور ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے تخلیق نو عطا کی۔ اور یہاں قرآن کے مطابق جنین کے ارتقائی مراحل کچھ یوں ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع ہوا خون، مدغہ گوشت کی بوٹی، عظام یعنی ہڈیاں، پھر 5ویں مرحلے میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ پچھلے 100 سال سے لفظ علقہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، معنی تو 10 موجود ہیں لیکن میں ان سب کا ذکر نہیں کروں گا۔ 3 فرانسیسی زبان میں ہیں جن کے لفظی معنی کچھ یوں ہیں، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ 5 معنی انگریزی زبان میں ہیں جہاں اس کا مطلب خون کا لوتھڑا یا جونک جیسا جمع ہوا خون، اور 1 معنی انڈونیشین زبان میں، اس کا مطلب جمے ہوئے خون کی ڈلی یا خون کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور آخری معنی فارسی میں ہے جس کا مطلب بھی خون کا لوتھڑا ہے۔ انسانی تخلیق کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے جنین کے ارتقائی مراحل میں علقہ کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک ہولناک سائنسی الجھن ہے، مسئلہ ہے۔ لغت میں تو یہ ایک حرف ہی ہے نا، اور علقہ جو ایک واحد مؤنث ہے، اس کا مطلب خون کا ٹکڑا یا جونک نکالا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ میں یہ دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے رہے جو گلے سے جمع ہوا خون نکالنے کے لیے کہتے رہے۔ اسی طرح میرے پاس کئی خواتین آتی رہیں، ان کا کہنا تھا حیض نہیں آتا، تو میں ان سے کہتا کہ اس معاملے میں آپ کو حیض جاری کرنے کی دوائی دینے سے قاصر ہوں، تو وہ کہتی کہ ابھی تک تو یہ صرف خون ہی ہے۔ گویا وہ قرآنی مفہوم سے بالکل آگاہ تھیں۔ آخر میں ہمیں محمد پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ آیات سورہ نمبر 96 علق میں پائی جاتی ہیں، یعنی جمع ہوا خون، وہی لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا۔ اس صورت میں پہلی اور دوسری آیات میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہاں یہ لفظ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لفظ کوئی اور معنی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ علق لفظ علقہ سے ماخوذ اسم فعل ہے۔ یہ اسم فعل عموماً انگریزی کے جرن سے ملتا جلتا ہے، یعنی تیراکی ایک تفریح ہے، اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معلق ہونا یا چسپاں ہونا بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن ان 10 مذکورہ بالا تمام تراجم نے بھی اس آیت سے مراد جمع ہوا خون یا خون کا ٹکڑا لی ہے۔ ان تمام مترجمین کے باوجود جنہوں نے اس سے مراد کلاٹ یعنی نطفہ لیا ہے، ان پر فرانس کے ڈاکٹر مورس بوکائی نے کڑی تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک متجسس قاری کو یہاں جو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے وہ دراصل ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اکثر تراجم نے انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کو کلاٹ ہی کہا ہے، جبکہ اس طرح کا دعویٰ اس شعبے کے ماہر سائنسدانوں کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بالخصوص قرآن کی تخلیق انسانی کے بارے میں دعووں کو سمجھنے کے لیے لسانی اور سائنسی علوم میں ربط کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ڈاکٹر بوکائی کہتے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں کیا ہے۔ تو ڈاکٹر بوکائی کے مطابق ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ لفظ علقہ کا ترجمہ جمے ہوئے خون کی بجائے چپکنے والی چیز کیا جائے، ایسی چیز جو جنین کے رحم میں آنول نال سے منسلک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ رہ چکی ہیں وہ جانتی ہیں تب تک چپکی ہوئی چیز اترتی نہیں جب تک وہ جگالی کیا ہوا گوشت نہ بن جائے، سو یہ چیز اپنی اسی حیت کے ساتھ اس آنول نال کے ذریعے 8.5 ماہ تک چپکی رہتی ہے۔ ثالثاً ان آیات میں واضح ہے کہ جگالی کیا ہوا گوشت ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر یہ ہڈیاں گوشت سے ڈھانپ دی جاتی ہیں۔ ان معلومات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بوکائی کے مطابق یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عضلات اور ہڈیوں کی ابتدائی نرم و ملائم ساخت ایک ہی وقت میں سومائٹ سے بننا شروع کرتی ہے۔ 8ویں ہفتے کے اختتام تک پختگی کے چند پوائنٹس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاہم جنین اس سے پہلے ہی اپنی عضلاتی حرکت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ٹی ڈبلیو سیڈلر نے اپنے ذاتی خط میں لکھا ہے، جو علم تشریح العضاء برائے جنین کے ایسوسییٹ پروفیسر ہیں اور جو لینگمینز میڈیکل ایمبریولوجی کے منصف ہیں، وہ کہتے ہیں استقرار حمل کے 8 ہفتے بعد پسلیاں نازک حالت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پختہ ہڈیوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح عضلات موجود ہوتے ہیں پر پختگی کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ 8ویں ہفتے میں عضلات کسی قدر حرکت کے قابل ہوتے ہیں۔ سو 2 گواہیوں کا حل جاننا اچھی بات ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کیتھ مور اپنی کتاب ڈیولپنگ وومن میں ہڈیوں اور عضلات کے ارتقائی مراحل کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اس کتاب کے باب نمبر 15 اور 17 سے حاصل کردہ معلومات کچھ یوں ہیں۔ ہڈیوں کا نظام حیاتیات سے بنتا ہے، جبکہ اعضاء کے عضلات تخلیق کے ابتدائی مرحلے سے بننا شروع ہوتے ہیں، جو کہ اسی جسمانی حیاتیات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ آئیے اس چیز کو سلائیڈ پر دیکھیں۔ اسے واضح طور پر دیکھنا تو مشکل ہے، مگر ابتدائی حالت میں موجود ہے۔ تو دیکھیے ہڈی کی ابتدائی نرم ساخت کچھ عضلات کے ساتھ۔ یہاں ایک اور ہڈی دکھائی دے رہی ہے۔ ہڈیاں اپنی اپنی حیت اختیار کرتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ان کی ملائمت کا آغاز ہے، اس لیے انہیں ہڈیاں نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری سلائیڈ میں واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ اس کی شکل ہڈی جیسی تو ہے، لیکن ابھی تک یہ کچی ہڈی بھی آغاز کے مرحلے میں ہے، اس لیے اسے ہڈی نہیں کہا جا سکتا۔ بعد میں اس کے ساتھ جب کچھ کیلشیم جمع ہونے لگتا ہے تو پھر جا کر اس میں کچھ نہ کچھ سختی پیدا ہونے لگتی ہے اور یوں یہ بتدریج ہڈی بن جاتی ہے۔ جب ہڈی کا گودا بنتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں اس کی ابتدائی حالت بیان کرنا چاہوں گا۔ جس دم ہڈیوں کا گودا بنتا ہے تو ایک معمولی سے جھٹکے سے ہر ایک عضو میں عضلات بننے لگتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں عضلات ایک الگ شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اعضاء پر پائے جانے والے عضلات آہستہ آہستہ بننے والی ہڈیوں کے گرد ایک ہی وقت میں بنتے ہیں۔ یہ رہی ہڈیاں اور یہ ہیں ان کے گرد بننے والے عضلات۔ ڈاکٹر مور کے ساتھ ایک نجی ملاقات میں نے ان سے ڈاکٹر سیڈلر کے بیانات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے ڈاکٹر سیڈلر کے افکار کی تائید کی، تو طے یہ پایا ڈاکٹر سیڈلر اور ڈاکٹر مور متفق ہیں۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں سخت ہڈیاں اچانک وجود میں آ جاتی ہوں اور ان کے گرد عضلات تشکیل پاتے ہوں، جبکہ سخت ہڈیوں کے بننے سے کئی ہفتے قبل ہی عضلات موجود ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں اور ان کے گرد عضلات بعد میں تشکیل پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں قرآن میں نہ درست کردہ غلطی ہے۔ یوں مسائل کے حل سے ہم ابھی بہت دور ہیں۔ آئیے پھر چلتے ہیں لفظ علقہ کی طرف، اور ڈاکٹر مور نے بھی ایک تجویز دی ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں جنین کو جونک سے تشبیہ دی گئی ہے
اور گوشت کے ایک لوتھڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر مور اپنے ذہن کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ 23 دن کا جنین بامشکل 3 ملی میٹر تک لمبا ہوتا ہے، جو انچ کا 8واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی جسامت اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ انگلیوں میں لے لینے سے انگلیاں جدا نہیں ہوتی۔ یہ 10ویں مرحلے کی ایک تصویر ہے جو ڈاکٹر مور کی کتاب کے اندر کے حصے میں ہے۔ یہ شروعات ہے۔ یہ مادہ منویہ بیضے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ چھٹے مرحلے کی طرف توجہ دیں جو دوسرے ہفتے میں آتا ہے، اور یہ ہے تیسرا ہفتہ، اور یہ رہی پہلے مرحلے کی 23ویں دن کی تصویر۔ دراصل اسے ڈاکٹر مور جونک جیسا قرار دینا چاہتے ہیں۔ آئیے اب ہم ایکس رے کو غور سے دیکھتے ہیں تو 22 دن ریڑھ کی ہڈی ابھی تک ناپختہ دکھائی دیتی ہے۔ 23ویں دن بھی ہڈی ناپختہ ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، سر تو بالکل کھلا نظر آتا ہے۔ یہ جوک جیسا ہرگز نہیں لگتا۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں، یہاں ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ سر بالکل کھلا ہوا ہے، آپ اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ڈائیگرام ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ 20ویں دن کے جنین کی تصویر ہے۔ یہ کس طرح ایک باریک جھلی میں بند ہے جیسا کہ انڈے کی زردی۔ یہ جونک جیسا ہرگز نہیں۔ سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ علقہ کے لیے جو 2 مفہوم نکالے جاتے ہیں، روزمرہ عربی زبان سے ان کی تصدیق کرنے والی تاحال کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہجری صدی کے آس پاس بھی لفظ کے معنی متعین کرنے کا واحد ذریعہ لفظ کے استعمال کی کیفیت سے واضح ہوتا تھا۔ کیا علقہ کا مطلب 3 ملی میٹر لمبا جنین ہو سکتا ہے؟ اس معاملے پر اتفاق رائے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ محمد کے عہد کے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے خطوط ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص اس کا ذریعہ قریش کی زبان ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ قریش کی روزمرہ عربی زبان کے متعلق بہت سا کام ہو چکا ہے۔ اوائل دور کے مسلمان سمجھتے تو تھے، لیکن وہ دراصل قرآن کے الفاظ کو سمجھنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ عربی زبان اور اس کی شاعری کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے۔ فرانس کے ایک شہر پیرس کے مین ماسک کے سابق سربراہ ابو بکر نے 1985 میں منکالیہ میں ایک خدا کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انہوں نے سامعین سے ایک سوال پوچھا کہ کیا محمد کے عہد کے قرآنی متن کا مفہوم متواتر برقرار رہا ہے؟ ان کا جواب تھا کہ قدیم شاعری سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اگر مسلمانوں کے لیے روحانی تسکین اور امیدوں کا مرکز و محور بننے والی آیات غیر متزلزل ہیں، تو پھر ان میں پائی جانے والی سائنسی توضیحات کو بھی غیر متزلزل ہی مانا جانا چاہیے، تب تک جب تک نئے شواہد سامنے نہ آ جائیں۔ اور یہ معاملہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ آیات اسے ایک علامت قرار دیتی ہیں۔ سورہ المومن، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس میں مذکور ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک قطرہ مادہ منویہ کے ذریعے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے شاید تم تخلیق کو سمجھو۔ سورہ الحج میں مرکوز ہے کہ اے بنین و انسان، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو غور کرو۔ یہاں ایک سوال لازمی پوچھنا چاہیے کہ اگر مکہ اور مدینہ کے خواتین و حضرات کے لیے کوئی واضح علامت تھی تو انہوں نے علقہ کا ایسا کون سا مفہوم اخذ کیا جس نے انہیں موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے کو کہا؟ تو جواب یہ تھا کہ ہم محمد کے عہد کے قبل کی تاریخی صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ محمد اور ان کے عہد کے لوگ علم جنین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ ہم اپوکریٹس سے شروع کریں گے، جو مستند حوالہ جات کی روح سے 460 عیسوی میں یونان کے ایک جزیرے کوس میں پیدا ہوا۔ اس کے کچھ مراحل تھے، اور وہ مراحل حسب ذیل ہیں۔ مادہ منویہ وہ جوہر ہے جو ہر والدین کے جسم کے ہر حصے سے پیدا ہوتا ہے۔ کمزور اعضاء سے کمزور مادہ اور طاقتور اعضاء سے طاقتور مادہ نکلتا ہے۔ آگے چل کے وہ ماں کے خون کے منجمد ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور پھر جنین کی جھلی کے ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ ماں کے اس خون سے افزائش پاتا ہے جو رحم مادر میں آ گرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عورت حاملہ ہو جاتی ہے اسے حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گوشت کے بارے میں کہتا ہے، ماں ہی کے منجمد خون کے لوتھڑے سے دراصل ناف کے ساتھ گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر بعد میں جا کر کہیں ہڈیاں بنتی ہیں،
گوشت میں بتدریج اضافے کے ساتھ ساتھ سانس لینے کے عمل کے ذریعے یہ عمل شروع ہوتا ہے، اور جو ہی ہڈیاں سخت ہونے لگتی ہیں تو وہ درخت کی شاخوں کی طرح آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگتی ہیں۔ آئیے اب ارسطو کے افکار کا جائزہ لیں۔ اس نے تقریباً 350 قبل مسیح حیوانات کی افزائش کے متعلق اپنی کتاب میں علم جنین کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلے مادہ منویہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر حیض کا ذکر کرتا ہے۔ اس مقام پر ارسطو مرد کے خالص مادہ منویہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد عورت کے مادہ منویہ کی شرکت بیان کرتا ہے۔ یوں سمجھے کہ وہ عورت کے حیض کو مادہ منویہ کو منجمد کرنے کا باعث سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ گوشت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ قدرت گوشت کو خالص ترین مواد سے تیار کرتی ہے، جبکہ ہڈیاں بچے کچھ فالتو فضلات سے تشکیل پاتی ہیں۔ پھر وہ گوشت اور ہڈیوں کے مابین نہایت باریک ریشوں کے ذریعے ایک ربط کا ذکر کرتے کرتے اعضاء پر موجود گوشت کی افزائش کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بلا شبہ قرآن میں ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ مادہ منویہ حیض کے خون کو منجمد کرتا ہے اور پھر گوشت بنتا ہے۔ اور پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر آخر میں ان ہڈیوں کے ارد گرد گوشت بن جاتا ہے۔ اب ہم ہندوستانی طب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں 123 عیسوی میں شارکا اور سشروتا کا کہنا یہ ہے کہ افزائش نسل میں مرد عورت دونوں شریک ہوتے ہیں، مرد کا مادہ سکرا منویہ کہلاتا ہے، جبکہ عورت کا مادہ ارٹوا سینٹا کہلاتا ہے، ہاں، جو اسی خون سے بنتا ہے جو مختلف پھلوں یا خوراک کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم ہندوستانی نظریات اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ بچہ مادہ منویہ اور حیض سے وجود میں آتا ہے۔ اب ہم گیلن کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ گیلن 131 عیسوی میں ترکی کے ایک قصبے برگمام میں پیدا ہوا تھا۔ گیلن نے کہا کہ مادہ منویہ ہی وہ جوہر ہے جس سے جنن بنتا ہے۔ یہ صرف حیض سے نہیں بنتا جیسا کہ ارسطو کے افکار سے واضح ہے۔ مادہ منویہ کے ساتھ مل کر حیض جنین بنا پاتا ہے۔ سورۃ الدہر سورہ 76 آیت نمبر 2 میں قرآن گیلن کی حمایت کرتا ہے۔ ہم نے انسان کو آمیز شدہ مادہ منویہ کے قطرے سے بنایا۔ آئیے اب ہم گیلن کے مراحل پر غور کرتے ہیں۔ گیلن کہتا ہے کہ جنین مرحلہ وار ہی نشو نما پاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں مادہ منویہ کی شباہت ہی غالب رہتی ہے، پھر دوسرے مرحلے میں مادہ منویہ خون سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت تک دل، دماغ اور جگر بالکل واضح نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ اسی مرحلے کو بقرات نے فیٹس کا نام دیا تھا۔ قرآن کی سورۃ الحج سورہ 22 آیت نمبر 5 اسی بات کی عکاسی کرتی ہے۔ پھر گوشت کے ایک ٹکڑے سے جو کہ کسی حد تک تشکیل شدہ اور غیر تشکیل شدہ ہوتا ہے، اب حمل کے دورانیے کے تیسرے مرحلے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس دوران ہڈیوں کے اوپر اور ان کے ارد گرد گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ سورہ 23 آیت 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ اب چوتھا اور آخری مرحلہ وہ ہے جس میں اعضاء کے تمام تر حصے اپنی شکلوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ پہچانے جا سکتے ہیں۔ طب کے میدان میں گیلن کے علم کی وہ قدر و منزلت ہے کہ ہجرت کے قریب کے زمانے میں 4 مختلف طبیبوں نے مصر میں ایک طبی مدرسہ قائم کیا جس میں حصول علم کے لیے گیلن کی 16 کتابوں کو علم کی بنیاد بنایا گیا۔ یہی سلسلہ 13ویں صدی عیسوی تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت محمد کے دور میں سیاسی، طبی اور معاشی صورتحال کیسی تھی؟ حضرموت یمن سے گرم مسالے کے تجارتی قافلے شمال کی طرف مکہ اور مدینہ سے گزرتے ہوئے ہی پورے یورپ میں جاتے تھے۔ 500 صدی عیسوی میں شمالی عرب پر غزہ والوں نے قبضہ کر لیا اور 528 عیسوی تک مدینہ کے نواحی علاقوں یعنی شام کے صحراؤں تک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سیریانی زبان جو کہ عربی سے ملتی جلتی تھی وہی ان کی سرکاری زبان تھی۔ یہود 463 عیسوی سے ہی تورات اور عہد نامہ عتیق کا ترجمہ عبرانی سے سیریانی میں کرنے لگ گئے۔ برطانیہ کے میوزیم میں کاپی موجود ہے، اور پھر یہ تراجم جوش، عیسائیوں، عرب کے یہودی قبائل تک بھی پہنچے۔ اور اس دور میں سرجیا شیرائے ثانی جس نے 536 عیسوی میں فلسطین میں وفات پائی، جو یونانی سے عبرانی زبان میں ترجمہ کرنے والے مترجمین میں سے ایک تھے، انہوں نے طب کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا، اور جن میں گیلن کی 26 کتابیں بھی شامل ہیں۔
یہ تراجم اتنے مشہور ہوئے کہ سلطنت فارس تک جا پہنچے۔ یہ تراجم غسان کے قبیلوں تک بھی پہنچے جن کا اثر و رسوخ مدینہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اور خسرو اول، عربی میں کسرا اول، جو فارس کا بادشاہ تھا جسے خسرو اعظم بھی کہتے تھے، اور اسی کے لشکر نے یمن کو فتح کیا۔ یہ ایک علم دوست شخص تھا، اس نے کئی مدارس کھولے۔ خسرو کے پہلے 48 سالہ دور حکومت میں جنڈی شاپور نامی سکول قائم ہوا، جو کہ اپنے دور کا ایک اہم علمی مرکز تھا۔ اس کے اندر یونانی، یہودی، نستوری، فارسی اور ہندوؤں کے افکار و تصورات کے متعلق بحث ہوا کرتی تھی۔ یہاں تعلیم کے لیے زیادہ تر سریانی زبان استعمال ہوتی تھی، کیونکہ وہ سریانی ترجموں پر مشتمل تھی، اور اس وقت وہاں ارسطو، بقراط اور گیلن کے افکار کی تعلیمات عام تھیں، جبکہ اس دور میں طبی سکول جنڈی شاپور اپنا کام کر رہا تھا۔ آگے چل کے عربوں نے نستوریوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یونانی طب کے سریانی تراجم عربی زبان میں بھی کریں۔ سریانی زبان کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ ان دونوں زبانوں کی گرامر ایک جیسی تھی۔ اگر محمد کے دور کے طبی معاملات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں طبیب لوگ موجود تھے۔ حارث بن کلادیہ اپنے دور کا ماہر اور تعلیم یافتہ طبیب تھا۔ وہ 6 صدی عیسوی کے وسط میں طائف کے ایک قبیلہ بنو ثاقف میں پیدا ہوا۔ وہ یمن سے ہو کر فارس پہنچا، جہاں اس نے اس وقت کے مشہور سکول جنڈی شاپور سے بہت دیر تک طب کی تعلیم حاصل کی۔ یوں وہ ارسطو، بقراط اور گیلن کے طبی علوم سے خوب واقف ہوا، اور اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے فارس میں طبیب کے طور پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں اسے خسرو کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اسلام کے آغاز میں عرب واپس آ گیا اور طائف میں رہائش پذیر ہوا۔ یہاں یمن کا بادشاہ ابو الخیر اسے اپنی ایک بیماری کے سلسلے میں ملنے کے لیے آیا۔ صحت یاب ہونے پر خطیر رقم اور ایک کنیز اسے تحفے میں دی۔ حارث بن کلادیہ نے طب پر کوئی کتاب تو نہیں لکھی، مگر طب کے متعلق اس کے افکار و خیالات خسرو سے بحث و مباحثے کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ سفید حصہ چربی کا بنا ہوتا ہے، جبکہ جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بصارت کو ہوا سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مفروضے غلط ثابت ہوئے، لیکن یہ یونانی نظریہ تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے حارث کا تعلق کسی طرح یونانی طبیبوں سے ضرور تھا۔ ان تمام تر معاملات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر لوسین ریکارڈ اپنی کتاب ایسٹ ورڈ ڈائلیمیٹری عرب میں لکھتے ہیں، حارث نے طبی سکول جنڈی شاپور سے علم حاصل کیا تھا، جبکہ محمد اپنی طبی معلومات کے لیے حارث سے متاثر تھے۔ ان دونوں حضرات سے ہمیں یونانی طب کے علوم کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بعض اوقات مریضوں کا علاج کر لیتے تھے، مگر وہ بڑی بیماری کے علاج کے لیے حارث کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اور محمد کے پاس ایک اور پڑھا لکھا شخص موجود تھا، وہ لادن بن حارث تھا، جو کہ طبیب حارث کا رشتہ دار تو نہ تھا، مگر وہ محمد کا رشتہ دار تھا۔ اس نے بھی خسرو کے دربار میں حاضری دی تھی۔ اس نے فارسی سیکھی اور موسیقی سیکھی۔ اس نے قریش مکہ کو اس علم سے متعارف کروایا، اور تاہم وہ محمد کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ قرآنی واقعات پر طنز کرتا تھا، اور محمد نے کبھی اسے معاف نہ کیا۔ جب وہ جنگ بدر میں قیدی بن مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو محمد نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے 600 عیسوی میں جن لوگوں سے سیاسی اور معاشی تعلقات تھے، وہ حبشہ، یمن، فارس اور بازنطین کے لوگ تھے۔ محمد کا ایک رشتہ دار اتنی اچھی فارسی جانتا تھا، اس نے موسیقی اسی زبان میں سیکھی۔ قبیلہ آسان کی حکمرانی مدینہ کے قرب و جوار اور شامی صحراؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سریانی زبان بولتے تھے۔ یہ زبان علم طب میں استعمال ہوتی تھی، اور یہی ان کی سرکاری زبان بھی تھی۔ یمن کا بادشاہ بیماری کے علاج کے لیے طائف میں حارث بن کلادیہ کے پاس آیا۔ یہ وہی ہے جو جنڈی شاپور سے تربیت یافتہ تھا۔ یہ وہی حارث ہے جس کے پاس محمد کبھی کبھی مریضوں کو بھیجا کرتے تھے۔ محمد کی زندگی میں مصر میں ایک نئی درسگاہ کھولی گئی، جس میں گیلن کی 16 کتابیں شامل کی گئی تھیں، اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ارسطو، بقراط اور گیلن کے علم جنین سے آگاہ تھے، اور جب کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے وہ حارث اور دوسرے مقامی طبیبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آخری سورت سورۃ المومن سورہ 40 آیت 67 میں لکھا گیا ہے کہ
وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جونک جیسے ایک لوتھڑے سے، تاکہ تم تخلیق کو سمجھ سکو۔ اور سورۃ الحج آیت 5 میں ہے، اے انسان اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے تو پھر تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ انہیں کس بات کو سمجھنے کے لیے کہا اور وہ کس پر غور کریں۔ قرآن میں جنین کے مراحل دوبارہ دیکھتے ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع خون، مدغہ گوشت کا ٹکڑا، عظم ہڈیاں، اور پھر ان عضلات پر گوشت کا چڑھنا۔ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونانی طبیبوں نے علم جنین کے مختلف مراحل کے متعلق جو انہیں سادہ فہم تعلیمات دی تھیں، انہیں انہی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی یونانی طبیبوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ یونانی طبیبوں کے جنین کے مراحل کو جانتے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ مرد کا مادہ منویہ ہی عورت کے حیض سے مل کر منجمد ہونے کا باعث اور بچہ بننے کا باعث ہے۔ انہیں علم تھا کہ جنین پہلے مرحلے میں نامکمل اور پھر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ کیا اللہ اس سادہ فہم علم کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ فہم علم نہ تو اس وقت درست تھا اور نہ اب۔ محمد کے بعد کے عرب طبیب، آئیے محمد کے دور کے بعد کے دو مشہور ترین طبیبوں کی مثال لیتے ہیں، یقیناً جو قرآن پر اثر انداز تو نہیں ہوتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک عرب کے تمام تر لوگوں میں ارسطو، بقراط اور گیلن کے مشہور ترین علم جنین کے مراحل کے بارے میں نظریات جاری رہے۔ اگر علقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز ہو جیسا کہ دور حاضر کے ایک مسلمان شبیر علی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے دور کے طبیبوں کا تو کوئی مقام نہ ہوا جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونانی طبیبوں کے افکار و نظریات تو قرآنی تعلیمات بیان کرتے تھے، اور قرآنی تعلیمات تو ان طبیبوں کے نظریات کو اجاگر کرتی تھیں۔ انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ابن سینا کا ذکر کرتے ہیں، یا ابو سینا، جن کے خیال میں انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ مرد کا منویہ عمل کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، عورت کا مادہ حیض کے خون کا پہلا جز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے عورت کے مادہ منویہ کو وہ مقام دیا ہے جو کہ ارسطو نے اس کے حیض کے خون کو دیا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ عہد کے عہد ساز ماہرین سے پہلے ابن سینا جیسی شخصیت کی معاشی اور فنی قابلیت سے انکار کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ آئیے اب ہم ابن خیمہ جوزیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیات اور یونانی طب کی باہمی موافقت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ غالباً یہ کچھ واضح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بقراط ارغوانی ہے، اور قرآن گہرا سبز ہے، اور حدیث ارغوانی ہے، اور تنقید سرخ ہے۔ اس کے اپنے افکار نیلگوں سرخ ہیں۔ دیکھیے یہ عمل کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بقراط کتاب الجنہ کے 3 باب میں یوں بیان کرتا ہے کہ یعنی الجنہ میں مادہ منویہ ایک جھلی میں پایا جاتا ہے اور ماں کے حیض کے خون میں مل کر نشوونما پاتا ہے۔ ایسی کچھ جھلیاں تو ابتدا میں بنتی ہیں، پھر کچھ دوسرے اور تیسرے ماہ کے دوران تشکیل پاتی ہیں۔ بقراط کی سلائیڈ میں ہم ماں کے رحم میں حیض کے خون کے اترنے والی بات کا مشاہدہ تو کر ہی چکے ہیں۔ خدا کہتا ہے جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ تمہیں ماں کے رحم میں تخلیق کرتا ہے، یکے بعد دیگرے مرحلہ وار 3 تاریکیوں میں۔ یہ قرآن کی سورہ 39 آیت 6 میں ہے۔ پھر ابن خیمہ جوزیہ اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان جھلیوں کی اپنی اپنی تاریکی ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ نے ان جھلیوں کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ان تاریکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر نقاد تو اس امر پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ ان سے پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی اور آنول نال کی تاریکی مراد ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ بقراط کہتا ہے کہ بچے کا منہ فوری طور پر کھلتا ہے، پھر اس کے بعد میں گوشت سے ناک اور کان بنتے ہیں، پھر کان کھلتے ہیں اور آنکھیں بھی جو نہایت شفاف مایہ سے بھری ہوتی ہیں۔ محمد کہا کرتے تھے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے میرا چہرہ بنایا ہے اور مکمل کیا اور میری سماعت کھولی اور پھر بصارت دی۔ آئیے پھر بقراط کو دیکھتے ہیں۔ بقراط کا بھی اس کے متعلق یہی کہنا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ ابن خیمہ تو بقراط کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ
माँ का खून नाव के इर्द गिर्द ही उतरता है। वो तो ऐसा भी कर सकता है क्योंकि हमें मालूम है मोहम्मद के जमाने के लोग यूनानी तिब से बाखूबी वाकिफ थे। अलबत्ता हाजरीन, हमारे लिए जिस मामले को समझना बहुत जरूरी है वो तो बस ये है कि कुरान ने कहीं भी तिब्बे यूनानी की तस्हीह नहीं की। इस तरह इब्ने खैमा का दावा कोई वक़्त नहीं रखता। तुम यूनानी इसे बिल्कुल गलत समझते हो। अलका का सही तर्जुमा कोई चिमटने वाली चीज या कोई जोंकनुमा चीज है। दूसरी तरफ इब्ने खैमा ने जो कुरान और यूनानी तिब में मुआफ़क़त बयान की है वो मुआफ़क़त सरासर गलत है। इस सिलसिले में 1200 ईस्वी में किया गया बदावी का तबसरा ही काबिल एतमाद है। यहां हमारे पास बदावी कुरान और बदावी के दोनों के बयानात मौजूद हैं। वो अलका को जमे हुए खून का टुकड़ा कहते हैं, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। मैंने इसे अंडरलाइन किया है, यहाँ आप इसे देख सकते हैं। यहाँ इसकी वजाहत है कि ये जमे हुए खून का टुकड़ा है। कुरान के हवाले से वो इसे आगे चलकर गोश्त का टुकड़ा ही करार देता है, जिस गोश्त के टुकड़े के बारे में कुरान में लिखा है, और गोश्त का ऐसा टुकड़ा जो चबाया भी जा सके। जो मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में अर्ज किया था कि जनैन का मुख्तलिफ मराहिल में गुजरते हुए नशोनुमा पाना एक जदीद तरीन नजरिया है। कुरान इन मराहिल की अक्कासी करते करते इस जदीद तरीन इल्म जनैन की पेशबीनी करता है। हम पहले मुशाहिदा कर चुके हैं कि अरस्तु, बुकरात, हिंदुस्तानी अतिब्बा और गेलन सब के सब ने जनैन के इर्तिकाई मराहिल के मुताल्लिक कुरान से 1000 साल कबल बहस की है। कुरान के नाजिल होने के बाद भी इन मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र होता रहा, जो कि कुरान और यूनानी तबीबों ने कहा। ये तस्करा इब्ने सीना, इब्ने खैमा की तालीमात में भी जारी रहा। अहम बात तो यह है कि ये वही इल्म है जो गिलन और इससे पहले आने वालों ने पेश किया। हड्डियों की साख्त के हवाले से ये बात अहम है और ये बिल्कुल वाज़ेह है जो डॉक्टर मोर अपनी किताब में बयान करता है कि उज़लात कच्ची या नरम हड्डी के तश्कील पाने से ही बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हड्डियों का ढांचा बने और उसके बाद फिर इसके इर्द गिर्द उज़लात बनना शुरू हो जाए। ये बात वाज़ेह है कि कुरान में अलका का मतलब लोथड़ा ही है, और वो कुरैश जिन्होंने मोहम्मद से इसके बारे में सुना वो इसको हैज के खून का लोथड़ा ही समझे, क्योंकि अफजाश नस्ल के लिए यही औरत का हिस्सा होता है। यूं हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि इन तमाम तर सालों के दौरान इनमें जनैन के मुतालिक कुरानी आयात जिनमें कहा गया है कि इंसान की तख्लीक मनी के कतरे से होती है और बाद में लोथड़ा बन जाता है, ये आयात पहली सदी हिजरी की साइंसी तहकीकात से मुताबिकत रखती हैं। यही नज़ूल कुरान का दौर है। लेकिन जब इसका 20वीं सदी की साइंस से मुआजना किया जाए तो बुकरात गलत है और अरस्तु गलत है, गेलन गलत है और कुरान भी गलती पर है। ये सब के सब गलत ही हैं। आइए अब चांदनी के बारे में कुछ इजहार करते हैं। क्या कुरान में ये बयान है कि चांद सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है? क्या यही बात पहले आम फहम थी? सूरह नूह में सूरह 71 आयत 15-16 में बयान है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं एक के बाद एक, और चांद को रोशन बनाया उनके दरमियान, और सूरज को एक चराग बनाया। चांद को अरबी में नूर कहा गया है और सूरज को कहा सिराज। बाज मुसलमानों का यह दावा है कि कुरान ने सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहें इस्तेमाल की है। इससे पता चलता है कि सूरज रोशनी का मरकज है और चांद सिर्फ रोशनी को मुनक्किस करता है। शबीर अली ने अपनी किताब कुरान में साइंस में इसको वजाहत से बयान किया है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी वीडियो में वाज़ेह अल्फाज में कहा, कुरान खुदा का कलाम है, जिसे आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। वो रोशनी जो हम तक चांद के जरिए से पहुंचती है कहां से आती है? जवाब देने वाला कहेगा कि पहले हम समझते थे चांद की रोशनी इसकी अपनी रोशनी है, लेकिन आज साइंसी अरूज से यह राज खुला है कि
چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، یہ تو سورج کی روشنی ہوتی ہے جو منعکس ہوتی ہے۔ اور یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں بیان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ستاروں کی جھرمٹ بنائے ہے، ان کے درمیان ایک چراغ اور چاند جو کہ روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ ہے قمر، اور اس کی روشنی کے لیے منیر جو کہ لی ہوئی روشنی ہے، یا نور جو کہ منعکس ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ چاند کی روشنی منعکس ہوئی روشنی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن میں یہی بات 1400 سال پہلے کہی گئی۔ وہ کچھ دیر رکے گا، ہو سکتا ہے فی الفور جواب نہ دیں، اور وہ کہیں گا شاید یہ حسن اتفاق ہے۔ میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم نے ڈاکٹر نائک کو یہ کہتے ہوئے سنا، عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ قمر ہے، اور جو اس کی روشنی ہے اسے منیر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے لی گئی روشنی یا وہ نور جو منعکس کردہ ہو۔ یہ مت بھولیے گا انہوں نے کیا کہا، منیر یعنی لی گئی روشنی اور نور منعکس کردہ روشنی۔ یہاں صرف یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بیان سائنسی حقیقتوں سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ یہاں تو اس کے معجزانہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، گو کہ ان حقائق سے حال ہی میں پردہ اٹھا کر انہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ چاند اپنی روشنی خارج نہیں کرتا، صرف سورج سے روشنی منعکس کرتا ہے، لیکن یہ بات تو محمد سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی آشکار تھی۔ ارسطو نے تو 360 قبل از مسیح میں ہی چاند پر زمین کا سایہ پڑنے ہی سے جان لیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اس نے زمین کا سایہ چاند پر پڑنے کی بات اس لیے کی کہ اسے پتا تھا کہ چاند کی روشنی تو منعکس کردہ ہے۔ اگر آپ لوگ اسی پر مصر رہیں کہ یہ سائنسی علوم کا ایک معجزہ ہے، تو پھر ہمیں خود سے اتنا سوال پوچھنا ہوگا، کیا قرآنی الفاظ اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سراج پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نور جو کہ پہلے پڑھی گئی ہے، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں جو اسے مراد لی گئی ہے وہ سورج کی نشاندہی کرتی ہے۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 13 میں سراج وجہ کا مطلب ہے چمکتا دمکتا چراغ، جو پھر سورج کی نشاندہی کرتا ہے۔ حروف نور اور منیر ایک ہی عربی مصدر سے لیے گئے ہیں۔ لفظ منیر قرآن میں تقریباً 6 مرتبہ آیا ہے، 4 دفعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83، سورہ حج سورہ 22 آیت نمبر 8، سورہ لقمان سورہ 31 آیت 20، سورہ فتح سورہ 35 آیت 35۔ یہ اصطلاح کتاب المنیر سے ہے، جس کا یوسف علی ترجمہ کرتے ہیں روشن خیالی کی کتاب، جبکہ پکچر اسے روشنی دینے والی پاکیزہ کتاب کا نام دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کے لیے ایک واضح اشارہ ہے جو علم کی روشنی بکھیرتی ہے، یہاں منعکس ہونے کا ذکر ہی نہیں۔ نور سورہ نور سورہ 71 آیت 76، سورہ یونس سورہ 10 آیت 5 میں بیان ہے اللہ نے روشنی بنائی اور چاند روشنی ہے۔ یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن چاند کو روشنی تو کہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ روشنی منعکس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نور ہے یا روشنی۔ سورۃ النور سورہ 24 آیت 35 قرآن کے بہترین حوالوں میں سے ایک میں کہا گیا ہے اللہ روشنی ہے، آسمانوں اور زمین کا نور۔ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں چراغ رکھا ہوا ہو، جو چراغ ایک شیشے میں بند ہو، اور شیشہ وہ جس کے ارد گرد چمکدار ستارے ہوں۔ چنانچہ پتہ چلا کہ لفظ نور چاند اور اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ منعکس کردہ روشنی مہیا کرتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی اس بات پر مصر رہے کہ چاند کے لیے استعمال ہونے والا لفظ نور یعنی منعکس کردہ روشنی ہے، تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے۔ اس کا مطلب ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ تو پھر اس روشنی کا اصل مرکز کیا ہے؟ کیا وہ منبع سراج ہے؟ اس کے متعلق سوچیں، اگر اللہ منعکس کردہ روشنی ہے تو سراج کون اور کیا ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ سراج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو صدمہ پہنچے۔ سورہ الاحزاب سورہ 33 آیت 45 تا 46 میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ایک چراغ کی طرح روشنی پھیلانے والا۔ اور یہاں محمد روشنی پھیلانے والا چراغ ہے، یعنی عربی زبان میں ہے سراج منیر۔ لسانیات اور حیوانیات کے حوالے سے یہی بحث کا اختتام ہے۔ زبان کے اعتبار سے سراج اور اس کی صفت چاند دونوں ایک ہی چمکنے والی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
یعنی محمد کی شخصیت کے لیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ منیر کا مطلب چمکنے والی چیز ہرگز نہیں ہے، اور یہ مطلب کسی اور آیت میں نہیں۔ اگر محمد کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاند چمکتا ہے تو وہ ٹھیک تھے، جیسا کہ موسیٰ کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج برتر روشنی دیتا ہے اور چاند کمتر، اور وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس بات پر بازید ہوں کہ عربی کے الفاظ نور اور منیر منقص کردہ روشنی کے معنی میں ہے، تو پھر قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ محمد سورج کی مانند اور اللہ چاند کی مانند۔ کیا ڈاکٹر نائک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد روشنی کا مرکز ہے اور اللہ اس سے روشنی منقص کرتا ہے؟ یہ بے تکے سائنسی دعوے کس بنیاد پر کیے گئے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان اس کی تائید نہیں کرے گا اگر وہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ آج شام اس مذاکرے میں اس موضوع پر دیانت دارانہ بحث کرنا بہت مشکل لگ رہی ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اب ہم قرآن اور پانی کے دور عمل کو دیکھتے ہیں۔ کچھ مسلمان مصنفین کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے سائنس کی تحقیقاتی ترقی سے بھی پہلے پانی کے دور عمل کو بیان کیا ہے۔ پانی کا دور عمل اصل میں ہے کیا؟ آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں، آپ 4 مراحل دیکھیں گے۔ پہلا مرحلہ بخارات کا ہے، پانی سمندر اور زمین سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ بادلوں کا بننا ہے۔ تیسرا مرحلہ بارش کا برسنا ہے۔ چوتھا مرحلہ بارش کا پودوں کی نشو و نما کا باعث بننا ہے۔ یہ بات تو معقول لگتی ہے، ہر کوئی دوسرے، تیسرے اور چوتھے مرحلے سے واقفیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو دیہاتی لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلے بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے اور پھر پھول اگتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم ان بخارات کو دیکھ تو سکتے نہیں، چونکہ مشکل ہے، قرآن میں پہلے مرحلے کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بائبل میں ایک نبی کا ذکر دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہے 700 قبل از مسیح میں، نبی آموس، اور وہ لکھتا ہے کہ وہی ہے جس نے روشن ستاروں کے جھرمٹ بنائے، اور جو رات کی تاریکی کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، اور پھر وہ سمندر کے پانی کو بلا بھیجتا ہے، پہلا مرحلہ، اور پانی کو زمین کی تہہ پر انڈیلتا ہے، تیسرا مرحلہ۔ آقا یہوہ جس کا نام ہے۔ ایک اور نبی جو ہے ایوب نبی، باب 36 26 تا 27 آیت، جو ہجری سن سے 1000 سال پہلے گزرا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے خدا کتنا عظیم ہے، ہمارے عقل و شعور سے بالا تر، اس کی ہستی کا ادراک ناممکن ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ پانی کے قطروں کو اوپر اٹھاتا ہے جو بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ تیسرے مرحلے میں۔ پھر بادلوں کا ذکر ہے دوسرے مرحلے میں۔ پھر وہ اپنے اندر موجود پانی کو نیچے انڈیلتے ہیں، پھر انسانوں پر بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ پہلا مرحلہ، مشکل ترین پہلا مرحلہ بائبل میں قرآن سے 1000 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب قرآن میں پہاڑوں کا تذکرہ دیکھیں۔ قرآن کی 1 درجن سے بھی زیادہ آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے مضبوط اور ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے۔ کچھ آیات میں پہاڑوں کو مومنوں کے لیے نعمت خداوندی قرار دیا گیا ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کی مثال سورہ لقمان سورہ 31 اور آیت 10 تا 11 میں پہاڑوں کو 5 انتباہوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں ہے کہ اس نے آسمان بغیر کسی سہارے کے بنائے جو کہ تم دیکھ سکتے ہو، اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں یہ حرکت نہ دے۔ آئیے سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں 7 اعداد میں سے ایک انتباہ کو پڑھتے ہیں، جس میں ہے اور ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کیے ہیں تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں۔ سورہ نحل 15-16 میں بیان ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم کو لے کر ہل نہ جائے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر مومنوں اور کافروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ کام اللہ نے کیا ہے، یعنی اس نے خود ہی نصب کیے ہیں، ان کی وجہ سے زمین لرزے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھیں۔ اگلی آیات میں تو اور ہی تصویر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النبا سورہ 78 آیت 6 تا 7، کیا ہم نے زمین کو وسعت نہیں دی اور اس میں میخوں کی طرح پہاڑوں کو نہیں گاڑا؟
अलजिबाला औतादा, जैसे किसी खैमे को नस्ब करने के लिए खूंटियां गाड़ी जाती हैं। फिर इससे भी बेहतर अंदाज में सूरतुल गाशिया सूरत नंबर 88 आयत नंबर 17 ता 19 में कहा गया है, क्या काफिर इसको नहीं देखते हैं? अलजिबाल, वो किस तरह किसी खैमे की खूंटी की तरह गाड़े गए हैं। यूं दरअसल लोगों को बताया गया है कि पहाड़ खैमे की खूंटी की तरह गाड़े गए हैं। यही खूंटियां खैमे को कायम रखती हैं। इसी तरह ये नुक्ता नजर बयान किया गया है कि यही खूंटियां जमीन को लरजने से बचाती हैं। पहाड़ों के लिए जो लफ्ज रवासिया है, इससे एक तीसरी सूरत सामने आती है। ये लफ्ज दरअसल अरबी जुबान के मुस्दर ओसा से अक्स करता है। यही मुस्दर अरबी जुबान में लंगर के लिए भी इस्तेमाल होता है। लंगर डालना या लंगर अंदाज होना, जैसे कि जहाज की हरकत को रोकने के लिए लंगर डालते हैं, इसी तरह जल्जलों को रोकने के लिए पहाड़ों को नस्ब किया है। इन वजाहतों से पता चलता है कि मोहम्मद के पैरोकार यही समझते थे कि जैसे पहाड़ खैमे की खूंटियों की तरह जमीन में गाड़े गए हैं और यही खूंटियां खैमे को कायम रखती हैं। इसी लंगर की तरह जो जहाज को एक जगह पर कायम रखता है, पहाड़ जमीन को हरकत से बाज रखने के लिए या जल्जलों को रोकने के लिए नस्ब है। लेकिन यह नुक्ता नजर गलत है। पहाड़ों का वजूद तो खुद जल्जले का बायस बनता है। इसीलिए ये आयात यकीनी पेचीदा मसला पेश करती हैं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने अपनी किताब कुरान, बाइबल और साइंस में इसका तस्करा किया है। पहाड़ों के बारे में मज़कूरा बाला आयात का हवाला देते हुए कहता है, जदीद माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों का हवाला देते हुए जमीन की कुछ खामियां बयान की हैं। जमीन की ऊपर वाली सतह की पुख्तगी का अमल दरअसल इन्हीं खामियों की वजह से है। जब माहिर अर्जियात डॉक्टर डेविड ए यंग से पूछा गया तो इसने जवाबन कहा, ये एक हकीकत है कि कई पहाड़ी सिलसिले तह दर तह चट्टानों पर मुश्तमिल होते हैं और ये तहें वसी पैमाने पर भी हो सकती हैं। ये सच नहीं कि ये तहें जमीन को मुस्तहकम रखती हैं। सादा लफ्जों में कहा जाए तो पहाड़ जमीन को हिलने जुलने से नहीं रोकते। दूसरे लफ्जों में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इनकी तो अपनी बनावट पहले भी और अब भी जमीन के जल्जले का बाइस है। दौरे हाजिर के माहिरीन अर्जियात से ये पता चलता है कि जमीन की ऊपर वाली सतह मुख्तलिफ तहों से मिलकर बनी है। ये तहें एक दूसरे से जुड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। कभी कभी ये तहें अलग हो जाती हैं, जैसा कि शुमाली और जनूबी अमेरिका में है, जो कि यूरोप और जनूबी अफ्रीका से जुदा होती हैं। कभी कभी ये तहें एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और आपस में टकराती हैं और यूं जल्जले पैदा होते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मशरिक़ वुस्ता में पाई जाती है। यहाँ पर ज़ायग्रॉस का पहाड़ी सिलसिला अरब ईरान की जानिब जाते हुए हरकत करने से बना हुआ है। कोई शख्स अगर बड़ी शाहराहों पर सफर करे तो वो दुनिया के कई एक इलाकों में से ऐसे पहाड़ी सिलसिले देखेगा जिन पर कभी रेत के तूफानों ने सीधी तहें जमाई थी, अब वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। तो आइए फिर हम एक और स्लाइड देखते हैं। रेत के तूफानों की जमाई हुई तहें अब 75 दर्जे तक टेढ़ी हो चुकी हैं। दरअसल पहाड़ों की तश्कील के दौरान जो जल्जले आते रहे, इन्हीं की वजह से टेढ़ी हो गई हैं। कभी कभी तो ये तहें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर फिसलती हैं और तब जाकर ज्यादा ताकत और तवानाई पैदा होती है। लेकिन जो ही इस रद्द अमल से पैदा होने वाली ताकत और तवानाई कदरे कम होती है तो जो तय का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है वो अचानक ही आगे को फिसल जाता है और यूं शदीद जल्जला पैदा होता है। मेक्सिको में कोकोस फ्लड के मुकाम पर एक हालिया जल्जले में चट्टानों का एक हिस्सा एक ही झटके में 3 मीटर तक आगे बढ़ गया। सोचिए अगर खुदा न खास्ता आपका घर 3 मीटर तक आगे बढ़ जाए तो ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुछ पहाड़ एक और तरह के हैं जो आतिश फिशा के जरिए वजूद में आते हैं। जब लावा और राख जमीन से पिघल कर और उबल कर बाहर की सतह पर आ जाते हैं तो ढेर बन जाते हैं। समुद्र की तहों में भी ऐसा होता है। इसी किस्म का एक अमल हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप देख सकते हैं। कुछ वाजे नहीं। समंदर की ऊपर की सतह जो यहां है और बरे आजम की सतह ये रही। समंदर की सतह बरे आजम की सतह से नीचे चली जा रही है और यूं यहां भी पहाड़ पाए गए हैं। ये आतिशफिशां पहाड़ है। ये है पिघली हुई चट्टान का वो मादा जो आतिशफिशां पहाड़ से निकल रहा है। ये दूसरा आतिशफिशां है जो इसी तरह का मादा उगल रहा है। सो इससे साबित हुआ कि पहाड़ कैसे बनते हैं और जल्जले किस तरह आते हैं।
आतिश फिशानी के इस अमल में वो चट्टान जो पिघलने के रद्द अमल से मार्ज वजूद में आती है और जब ठंडी होती है तो मौसर होने की बिना पर जमीन में धंस जाती है और यूं ये दहाने को बंद कर देती है। ये एक प्लग की तरह तो हो सकती है, लेकिन ये जड़ नहीं, पर ये पहाड़ का बोझ नहीं उठा सकती। ये तो एक प्लग की तरह होती है, सिर्फ एक प्लग की तरह। यही वजह है कि इस प्लग के नीचे से जब कभी दबाव बढ़ता है तो आतिशफिशां फट जाता है, जैसा कि जनूबी बहरुल काहिल में 1883 में उस वक्त हुआ जब एक आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा। इन तमाम तर मालूमात से यही नतीजा निकलता है जो हमने स्लाइड के जरिए तस्वीरों में देखा है कि शुरू से लेकर अब तक पहाड़ तो दर हकीकत खुद ही जलजलों और लरजने का बाइस बनते रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि ये जलजले पहाड़ के बनने के अमल से ही आते रहे हैं। जब तहें एक दूसरे से फिसलती हैं तो जलजले आते हैं, इसी तरह जब आतिशफिशां फटते हैं तो भी जलजले आते हैं। ये बात तो वाजे है कि मोहम्मद और उनके पैरोकार इन आयात की समझ बूझ रखते थे जिनमें कहा गया है कि अल्लाह ने जमीन को लरजने से रोकने के लिए पहाड़ों को खेमे की खूंटियों की तरह गाड़ दिया। पहाड़ों को जमीन में गाड़ना शायराना तखय्युल तो हो सकता है, ये दावा करना कि पहाड़ ही जमीन को जलजलों से रोकते हैं निहायत पेचीदा मामला है, क्योंकि जदीद साइंस इससे मुताबिकत नहीं रखती। आइए अब देखते हैं सूरज के मुतालिक कुछ बात करते हैं। कुरान सूरज के मुतालिक क्या कहता है। सूरतुल कहफ सूरह 18 आयत 86 में लिखा है, यहां तक कि जुल्कुरनैन और सिकंदर आजम सूरज गुरूब होने के मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि सूरज शफाफ पानी के चश्मे में गुरूब हो रहा है। माफी चाहता हूं, 20वीं सदी की साइंस में सूरज किसी भी शफाफ पानी के चश्मे में गुरूब नहीं होता। सूरतुल फुरकान सूरह 25 की आयत 45 ta 46 में लिखा है कि क्या तुमने अपने मालिक की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो कैसे साए को तूल देता है, अगर वो चाहता तो इसे साकिन कर देता। फिर हमने सूरज को इस पर एक रहनुमा बनाया। आप क्या कहेंगे? सूरज को बिल्कुल अपने सर के बिल्कुल ऊपर तस्वुर करें तो फिर इसका साया ना होने के बराबर होगा, मगर जब सूरज गुरूब होने लगेगा तो साया दूसरी तरफ फैलने लगेगा। सोचिए, सूरज तो जमीन के मुकाबले में बिल्कुल साकिन है, ये तो साए के फैलने का बाइस नहीं बनता। दरअसल मुतहरिक जमीन ही साए को फैलाती है। 20वीं सदी की साइंसी तहकीकात की रोशनी में दुरुस्त मालूमात चाहते हैं तो सूरह में बयान होना चाहिए था कि मुतहरिक जमीन ही साए के फैलने का बाइस है। अब एक मुख्तलिफ मौजू का जिक्र करने लगा हूं, सुलेमान की वफात। पता नहीं ये साइंस है या क्या है, शायद ये समाजियात हो। जब वो वफात पा गए तो जिन्नात को उनकी मौत का पता न चला। जब भी सुलेमान चाहते जिन्नात इनके मुख्तलिफ काम किया करते, यहां तक कि एक छोटी सी हकीर मखलूक दीमक ने इनके असा को अंदर ही अंदर से खा लिया, यहां तक कि वो गिर पड़े। फिर जिन्नात को पता चला अगर वो इस मामले से बाखबर होते तो कभी भी सजा के तौर पर काम करने वाली परेशानी का सामना न करते। यहां सलमान और उनकी मौत, उनके असा का मंजर कुछ यूं है जैसे मराकश की सुनसान सड़क पर एक राहगीर से कोई बावर्ची ना पूछे कि वो रात के खाने को क्या लेगा। कोई जनरल हुक्म देने के लिए जाहिर नहीं होता। कोई मोअज़्ज़िन ये अर्ज करने को हाजिर नहीं होते कि आएं जी शिकार को चले। कोई पूछता ही नहीं। माफी चाहता हूं, मैं इस कहानी को नहीं मानता। इस वाक़े को 20वीं सदी की इमरानियात कबूल नहीं करेगी, 7वीं सदी की भी कबूल नहीं करेगी। इस दौर में भी बादशाह को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर में दूध का जिक्र करते हैं। सूरतुन नहल सूरह 16 आयत नंबर 66 में मज़कूर है कि हम तुम्हारे लिए बाहर निकालते हैं जो इन मवेशियों के पेट में फुजले और खून के दरमियान है, यानी दूध जो कि पाकीज़ा है और पीने को मरगूब है। पेट में जहां आते हैं, माफ कीजिएगा, 20वीं सदी की जदीद साइंस की रूह से क्या आंतें वाकई ही पेट में होती हैं? तो फिर आंतें कहां होती हैं? मगर दूध वाले गुदूद तो जिल्द के अंदर होते हैं। इंसानों में जिल्द के नीचे यहां पर, और जानवरों में उनकी टांगों के दरमियान जिल्द के नीचे। कोई ताल्लुक नहीं। छातियों और आंतों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, ना इनकी आपस में शक्ल सूरत मिलती है।
फजलात पाए तो जिस्म के अंदर ही जाते हैं, मगर इनका भी दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता। जानवर इसे खारिज कर देता है। इससे ये जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक दूध से हरगिज नहीं। आखिर में देखते हैं और इस बात पर गौर करते हैं। सूरतुल इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में मज़कूर है, जमीन पर ऐसा कोई जानवर नहीं और ना ही दो परों से उड़ने वाली कोई मखलूक जो तुम्हारी तरह मुआशरत ना रखती हो। यहां कहा गया है कि ना कोई जमीन का जानवर, ना कोई उड़ने वाला जानदार, और फिर यह भी कहा गया कि ये सब तुम्हारी तरह की मुआशरत रखते हैं। मेरा ख्याल है कि कुरान यहां हम इंसानों से मुखातिब है। तो कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी हैं कि जो ही वो मिलाप से फरागत पाते हैं तो माँ बाप को खा जाती है। मैं खुश हूं कि मेरी बीवी ने मुझे नहीं खाया। यहां तक कि शहद की मक्खियों में फालतू और निकम्मे नरों को बाहर फेंक दिया जाता है कि वो जाकर मर जाएं। मैं तो इस अम्र पर भी खुश हूं कि 4 बच्चे पैदा होने के बाद भी मुझे घर से बाहर नहीं फेंका गया। अब शेरों का जिक्र करते हैं। जब कोई शेर बूढ़ा हो जाता है तो फिर एक जवान शेर उसको मादा से दूर कर देता है और उस मादा पर कब्जा कर लेता है, यानी जवान शेर उसकी बीवियां ले लेता है। और पता है वो बच्चों के साथ क्या करता है? वो सब के सब शेरों को जान से मार देता है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मज़कूरा बाला नजरिया दुरुस्त नहीं है। तमाम तर जानवरों के गिरोह हमारी तरह यानी इंसानों की तरह नहीं रहते। नतीजतन ये मुंकशिफ होता है कि कुरान में कई एक साइंसी गलतियां हैं। कुरान महज अपने दौर के मुरव्वजा साइंस ही से मुताबिकत रखता है और इसकी अक्कासी करता है। मेरी मुराद 7वीं सदी ईस्वी की साइंस से है। हम यहाँ सच की तलाश में आए हैं और मैंने सही मालूमात आप लोगों को देने की कोशिश की है। अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहें तो मेरी एक किताब कुरान, बाइबल, तारीख और साइंस की रोशनी में, जो इस दरवाजे के बाहर खसूसी रियायत के साथ बराए फरोख्त है। सच्चा और खरा खुदा आपकी रहनुमाई करे। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर कैम्बल आपके खिताब देने का। अब मेरे भाई सबील अहमद अगले मुकर्रर डॉक्टर जाकिर नाइक का तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। इल्म फल्कियात के हवाले से डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जो तस्करा किया है मैं उसे रद्द करूंगा इंशाअल्लाह। जब अलका मुदगा बन जाता है, चिपकने की सलाहियत तब भी होती है, ये आधे महीने से भी ज्यादा तक रहती है, तो कुरान गलत है। मैंने आपको शुरू में बताया कुरान जाहिरी सूरत बयान कर रहा है। जोकनुमा जाहिरी सूरत, लोतड़े जैसी जाहिरी सूरत, ये चबाए हुए गोश्त की सूरत बदल जाती है, ये आखिरी दम तक चिपकी रहती है। इसमें तजाद नहीं। मरहलों की तकसीम जाहिरी सूरत के हवाले से है, काम के हवाले से नहीं। और मैं डॉक्टर विलियम कैम्बल को खुला चैलेंज करता हूँ कि वो इस सिलसिले में कोई ऐसी किताब दिखाएं, किसी माहिर अर्जियात के साथ जाती ताल्लुक न दिखाएं। ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर कीथ मोर की कही हुई बात सच्ची है या कोई सच्ची दस्तावेज है।